ایک حدیث پاک میں مضمون ہے، جس کو اللہ نے دین دیا اس سے اللہ نے محبت کی، جس کو دین دیا اس سے محبت کی۔ دنیا تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو دنیا بھی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور کہ کوئی تنگ دست بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کے رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے ظاہری، لیکن اپنے محبوب بندوں کو دین عطا کرتا ہے، دینداری عطا کرتا ہے۔ بعض سمجھتے ہیں کہ کافر ہو جاؤ تو دنیا کا سکون مل جائے گا، بعضوں کو شیطان سو جاتا ہے۔ پھر یہ بھکاری کتنے کافر گھومتے ہیں، کتنے غیر مسلم بھنگی بنے میں گٹر میں، کتنے بیمار ہیں ہاسپٹل میں غیر مسلم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کفر بکنے لگے تو دنیا کی مصیبتوں سے بچ جائے گا، مصیبتیں تو سب پہ آتی ہیں، کافروں پر بھی آتی ہے، مسلمانوں پر بھی آتی ہیں۔ مسلمان صبر کرتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تسبیح کرنے سے اللہ کی پاکی میں اضافہ نہیں ہوتا، ہم ناپاک پاک ہوتے ہیں، ہم مشکلات سے نکلیں گے، پریشانیوں سے نجات پائیں گے ان کی تسبیح کی برکت سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اس طرح اللہ نے ان کی پکار قبول فرمائی اور ان کو غم سے نجات دی، وہ مومنین کو اسی طرح نجات دیتا ہے۔ وکذلک ننجی المؤمنین۔ حدیث پاک میں ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق کیسے تلاش کرتا ہے بندے کو جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ اس قدر یقینی چیز ہے یہ رزق، یقینی جیسے موت تلاش کرتی ہے ایسے، اور تقدیر کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقدیر کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو ایسی یقینی چیز کے لیے خلاف شرع کام کرنا، حب دنیا میں مبتلا رہنا، یہ نادانی ہے، عقل مندی نہیں۔ حدیث پاک میں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت۔ حب دنیا کا علاج، حب مال کا علاج ایک پرچہ ہم بھی یہاں سے تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حب مال سے بچائے، حب دنیا سے ہمارے دلوں کو دور کر دے، اور دنیا سے ہمارے دلوں کو اچاٹ کر دے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے تھے دنیا سے دل اچاٹ کر کے اپنی محبت کی چاٹ ہمیں نصیب فرما، اپنی محبت کی چاٹ نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما۔